دنیا میں نا پریشانیوں کے بہت سارے علاج ہیں. کوئی شخص بے سکون ہو جائے تو اس کے کئی سارے علاج لوگ بتاتے ہیں. بہت ساری ادویات نفسیات کے ڈاکٹر بتائیں گے. آپ کسی صوفی سے، درویش سے، عالم سے ملیں گے، وہ وظیفہ بتلائے گا. کچھ لوگ آپ سے یہ کہیں گے کہ یہ پڑھا کریں، اس کا ورد زیادہ کیا کریں، سکون ہوگا. یہ ساری باتیں درست ہیں، سارے علاج ہیں. پریشانی کا، بے چینی کا، بے قراری کا، ڈپریشن کا، انزائٹی کا، ذہنی دباؤ کا ایک علاج میں بھی آپ کو بتانے لگا ہوں، ایک حل میں بھی عرض کرنے لگا ہوں. اور میں جو حل عرض کرنے لگا ہوں، میں بڑے تجربے کے بعد، بڑی غور و غوض کے بعد، کوئی جذباتی بات نہیں، کوئی خطیبانہ جملہ نہیں، کوئی کسی ادیب کا تراشا ہوا کلمہ نہیں، کوئی کسی شاعر کی بات نہیں. بڑی سمجھ کے ساتھ، بڑی غور کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. جس کو بڑی ٹینشن رہتی ہو نا، انزائٹی ہوتی ہو، ذہنی دباؤ ہو، ڈپریشن ہو، بلا وجہ بے چین ہو، وہ میرے نبی پاک علیہ السلام کی شانیں بیان کیا کرے، حضور کی شانیں سنا کرے. نبی پاک کے جو فضائل ہیں نا قرآن پاک میں، وہ سنا کرے. آپ کو پتہ ہے خوشامد بری چیز ہے، لیکن اپنی تعریف سن کے بھی کبھی کبھی نا بندے کا دل، چلیں آپ اس کو تعریف نہ کہیں، وہ شاید ٹھیک نہیں ہوگا، حوصلہ افزائی کہہ لیں. اگر کوئی آپ کی حوصلہ افزائی کرے، کسی اچھے کام میں تعریف کرے، تو دل ٹھنڈا ہوتا ہے نا. کوئی شخص آپ سے کہے کہ میاں یہ تم نے بڑا اچھا کیا، تو سکون ہوتا ہے. کوئی آپ کے لائے ہوئے تحفے کو، اس کا خیر مقدم اچھے طریقے سے کرے تو طبیعت میں قرار آتا ہے. تو کوئی آپ کی تعریف کر دے، آپ کے والد کی تعریف کر دے، آپ کے قبیلے کی تعریف کر دے، آپ کے بچوں کی تعریف کر دے، آپ کے پڑھائے ہوئے شاگرد کی تعریف کر دے، آپ کی بنائی ہوئی عمارت کی تعریف کر دے، آپ کے کہے ہوئے شعر کی تعریف کر دے، کوئی بھی آپ سے وابستہ چیز کی تعریف کر دے، آپ کے کیے ہوئے کسی کام کی تعریف کر دے، تو دل ٹھنڈا ہوتا ہے. تو میرے بھائی، ان سب سے کچھ بھی دل ٹھنڈا نہیں ہوتا. اصل تو دل ٹھنڈا ہوتا ہے جب کوئی مدینے والے محبوب کی تعریف کرتا ہے، جب کوئی حضور کا ذکر کرتا ہے، جب کوئی نبی پاک کی نعت کہتا ہے، جب کوئی حضور کا ذکر کرتا ہے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. حضور کی شانوں سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے. اور یہ مستقل وظیفہ رہا ہے اولیاء اللہ کا، یہ مستقل وظیفہ ہے صوفیاء کا. آپ کو پتہ ہے جن لوگوں نے سیرت کی کتابیں لکھی ہیں وہ زیادہ سکون میں کیوں تھے؟ جنہوں نے زندگیاں لگا دی ہیں حضور کی تعریف میں، ان کے کلیجے زیادہ ٹھنڈے کیوں تھے؟ اس لیے کہ حضور کا تذکرہ دل کو فرحت بڑی دیتا ہے، سکون بڑا دیتا ہے. کسی اور کی بھی بندہ تعریف کرے تو لوگ کہتے ہیں اسے کوئی لالچ ہے، اور اگر بندہ حضور کی تعریف کرے تو اچھا، اس کا مزہ بڑا آتا ہے، اس کا لطف بڑا آتا ہے. بعد ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم تو وہ عیب بیان کرتے ہیں جو اس میں پایا جاتا ہے. یعنی ہم اگر کسی بندے کو جھوٹا کہہ رہے ہیں تو وہ جھوٹ بولتا ہے تو تبھی کہہ رہے ہیں، کیا اگرچہ پیٹھ پیچھے رہے ہیں، اس کی غیر موجودگی میں کہہ رہے ہیں. وہ بددیانت ہے اس لیے کہہ رہے ہیں. حضور جو عیب پایا جاتا ہے وہی بیان کر رہے ہیں، تو یہ بھی غیبت ہے. تو حضور نے فرمایا یہی تو غیبت ہے کہ کوئی عیب پایا جاتا ہے تو اس کی پشت کے پیچھے اسے بیان کرنا، یہی تو غیبت ہے. پایا جاتا ہے عیب اور آپ نے اس کے پیچھے بیان کیا تو یہ غیبت ہے. اور کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. یہ غیبت کے بارے میں فرمایا. فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یہ قرآن مجید نے کہا، اللہ نے بیان فرمایا. ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیا پسند کرتے ہو کہ مرے ہوئے کا، ایک تو مر گیا، اور پھر یہ کہ انسان مر گیا، پھر اس کا گوشت کھانا، اور پھر غیر نہیں، وہ اخی ہے، تمہارا بھائی ہے، پسند کرو گے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ. خود ہی قرآن نے کہہ دیا تم اسے کراہت کرو گے، تم اسے برا جانو گے، تمہیں یہ پسند نہیں ہے. تو وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر ڈرو اللہ سے.
پھر غیبت نہ کرو، پھر چغلی نہ کرو، پھر لوگوں کے عیب پھٹوں پہ، چوکوں پہ، گھروں میں، چوراہوں میں، گلیوں میں، اپنے اپنے قریبیوں میں بیٹھ کر عیب نہ اچھالو، پھر نہ لوگوں کا برے لفظوں کے ساتھ ذکر کرو۔ بڑے عظیم انسان ہیں ایک، ان سے کوئی ایسا گناہ ہو گیا کہ انہیں سنسار کیا گیا، ان پر باقاعدہ حد لگی، یعنی آپ بات کو سمجھیے گا، سیاستہ میں حدیث موجود ہے، حد لگی باقاعدہ، جرم ہوا، ثابت ہوا، سزا ہوئی، سنسار کیا گیا۔ تو دو لوگوں نے بات کر دی، ایک کہنے لگا اچھا بھلا چھپا ہوا گناہ تھا، خود ہی آ کے اس نے بیان کر دیا، دوسرا کہنے لگا دیکھو کس طرح جانوروں کی طرح کی سزا ملی۔ حضور خاموش رہے، سن رہے تھے نبی کریم۔ بعض چیزوں کے بارے میں شریعت کے احکام اتنے سخت ہیں اور ہم ہیں کہ اس میں پوری طور پر ملوث ہیں، باز ہی نہیں آتے۔ جہاں بیٹھتے ہیں ہماری گپ شپ کا عنوان ہی یہ ہوتا ہے کسی نہ کسی کے عیب بیان کرنا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان دونوں کی بات سنی، تھوڑا سا آگے جا کے نا اللہ کے حبیب تشریف فرما ہوئے، یہ ذرا انداز آپ نے ملاحظہ کرنا ہے، یہ سیاستہ میں حدیث موجود ہے۔ کریم تھوڑا سا آگے گئے تو گدھا ایک مرا ہوا تھا سڑک پہ، تو نبی کریم نے فرمایا وہ دو کدھر ہیں جی، وہ جو کہہ رہے تھے اپنے بھائی کے بارے میں، بلاؤ کدھر ہیں؟ وہ یا رسول اللہ وہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ، یعنی یہ حضور کی ناراضگی کا انداز دیکھیے۔ حضور فرمانے لگے اس مرے ہوئے گدھے کا گوشت کھاؤ، کھاؤ۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو نہیں کھایا جاتا۔ تو فرمایا پھر تمہیں خیال نہیں آیا؟ تم نے اپنے بھائی کی غیبت کی، اس کا گوشت کھایا؟ آپ نے بات کو سمجھنا ہے، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس عظیم المرتبت انسان نے آ کے اپنا جرم قبول کیا، جرم ثابت ہوا، سزا ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں جی میں سچی گل ہی کیتی ہے، یہی کہتے ہیں نا، وہ جی میں کچھ جھوٹ بول رہے ہوں، انج کردا ہے، او بھائی یہی غیبت ہے، یہی مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ یہ جو بڑا پکا پیٹا ہو کے کہہ رہا ہے نا او جی میں سچ ہی بول رہا ہوں، تو یہ جا کے اس کے منہ پہ بولنا، یہ ادھر کیوں بول رہا ہے؟ آ کر جرت سامنے کھڑا ہو، میدان میں آ، طاقت تو تیری یہ ہے نا تو سامنے بات بھی نہیں کر سکتا، تیرے اندر ہمت ہی نہیں، تو بزدل ہے، تو گھر میں بیٹھ کے بات کرتا ہے، اپنے قریبیوں میں بیٹھ کے بات کرتا ہے، سامنے آ، میدان میں بات کر اس کے سامنے، اگر سچی ہے تو جرت کر۔ پھر یہ آپ غور کریں، جرم ثابت ہوا، اس پر سزا کا اعلان ہوا، سزا ملی، سزا ملنے کے بعد وہ شخصیت وصال کر گئی، انتقال کر گئی، اس کے بارے میں بات ہوئی تو نبی کریم اتنے ناراض ہوئے، حضور فرمانے لگے تم یہاں اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہو اور وہ جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے۔ جرم ہو گیا تو کیا ہوا، گناہ ہو گیا تو کیا ہوا، اس کی توبہ کا انداز بھی تو دیکھو نا، دیکھو نا وہ کیسے آیا ہے، اظہار کیا۔ تم یہاں باتیں کر رہے ہو، وہ تم جن لوگوں کے بارے میں باتیں کر رہے ہو جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہے ہیں۔ تو ہمارے رویے، ہماری غیبتیں، ہمارا انداز بعض اوقات اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ بھلا ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ تو ذرا کسی کے بارے میں بات کرتے وقت، غیبت کرتے وقت تھوڑا سا نا سوچ لینا چاہیے۔ سنو مسلمانوں، یومئذ تحدث اخبارہا، جس نے زمین پر جو کیا ہوگا زمین وہ ساری خبریں نشر کر دے گی، اور خود سے نہیں کرے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اللہ نے یہ کرنے کا اسے حکم دیا ہوگا، اسے پیغام آیا ہوگا، آج چلا دے سارا ٹیپ ریکارڈر، بول دے، بیان کر دے، کہہ دے جو تو نے ریکارڈ کیا ہے۔ بڑی ساری چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں نا، وہ کہتے ہیں دھیان رکھیے گا کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، احتیاط کیجیے گا کیمرے کی نگاہ آپ کو دیکھ رہی ہے، جگہ جگہ سی سی ٹی وی کیمرے لگ گئے، تو جس طرح چھوٹا سا کیمرہ سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہے نا، یہ زمین بھی سب کچھ ریکارڈ کر رہی ہے، یہ در و دیوار سب کچھ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ یہ قیامت کے دن بول اٹھیں گے اللہ کے حکم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ زبان دے گا، یہ بات کرے گی، یہ بولیں گے سارے، اور یہ گواہی دیں گے، ساری خبریں ساری۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی اور نسائی دونوں میں موجود ہے،
حضور فرماتے زمین ہر بندے اور ہر بندی کے متعلق قیامت والے دن گواہی دے دے گی کہ اس نے میری پشت پر کیا کیا تھا. ساری خبریں زمین نشر کر دے گی، سب کچھ بتا دے گی. اور ایک مقام پہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین سے اپنی حفاظت کیا کرو، یہ تمہاری اصل ہے. جو کام بھی کوئی شخص اس پر کرے گا قیامت کے دن زمین اس کی اطلاع دے گی. کیوں دے گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ ایسا کرنے کا اس کا رب اسے حکم ارشاد فرمائے گا. وہ بول دے گی، وہ کہہ دے گی. بڑے بھولے بھالے بڑے اللہ والے ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے ہیں. لوگوں کے سامنے پرہیزگار بننا اور تنہائی میں جرم کرنا. اکیلے ہونا تو سمجھنا کہ دروازے تو لگے ہوئے ہیں، کیواڑ تو بند ہیں، پردے تو گرے ہوئے ہیں، کوئی جاننے والا نہیں. جس زمین کی پشت پر یہ جرم ہو رہے ہیں، عرش کا مالک فرماتا ہے وہ زمین بولے گی، وہ گواہی دے گی. کیوں؟ کہ اس کا رب چاہے گا وہ گواہی دے تو بول کر گواہی دے گی، بتا دے گی. قربان جاؤں اے مدینے والے محبوب کے غلاموں، کیا تربیت کی ہے میرے رسول پاک علیہ السلام نے. مولا علی شیر خدا، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین تھے تو اس کمرے میں جاتے جہاں مسلمانوں کا مال رکھا ہوتا تھا، جو خزانے کا کمرہ تھا. وہ سارا مال ضرورت مندوں میں بانٹتے، حقداروں میں بانٹتے. پھر حضرت علی شیر خدا اس کمرے میں جھاڑو دیتے، پھر اس میں 2 رکعت نفل پڑھتے اور پھر کہتے زمین گواہ ہو جا، اے در و دیوار گواہ ہو جاؤ، میں نے حقداروں کا مال حقداروں تک پہنچا دیا ہے. گواہ ہو جاؤ، سنو، یاد رکھو اور اللہ کے حضور گواہی دینا کہ علی نے تمہارا حق ادا کر دیا ہے. بڑا شوق ہے نا لوگوں کو حضرت علی کا نام لینے کا، اور یہ شوق بڑا ہی پیارا ہے، بڑا ہی حسین ہے. تو چلو مولا علی کی اس بات پر عمل نہ کریں. ہم بھی کسی وقت کہیں نا زمین سے کہ ہم نے سارے حق ادا کر دیے ہیں تو گواہ ہو جا. آؤ نا میدان میں، آؤ نا حیدری ہونے کا اور مولا علی شیر خدا کا نام لینے کا کوئی حق ادا کرو نا. اس رستے کے مسافر بنو نا. مولا کائنات شیر خدا، شیر کی باتیں شیروں جیسی. حضرت علی شیر خدا بات کرتے فرماتے میں نے خزانے خالی کر دیے. علی کس کو دیے؟ فرمایا جس کا حق بنتا تھا، جو حقدار تھے، جو ضرورت مند تھے، جن کو پہنچانے کی ڈیوٹی لگی، وہ دے دیے سارے. تو حضرت علی سارے حقداروں کو دے کے کہتے گواہ ہو جا زمین. میرے عزیز، زمین قیامت والے دن گواہی دے گی. تنہائی کا پاک ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. اصل نیک وہ ہوتا ہے جو تنہائی میں نیک ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا صحیح نماز کون پڑھتا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے صحیح نماز وہ شخص پڑھتا ہے جو اکیلے میں بھی اسی طرح پڑھے جس طرح لوگوں کے سامنے پڑھتا ہے. کچھ لوگ بڑے سونے سونے سجدے کرتے، کب؟ جب کوئی دیکھ رہا ہو. اور اکیلے میں، تنہائی میں، کوئی دیکھ رہا ہو تو ٹھیک ہے پڑھ لی، اور کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو غائب ہو گئے. تنہائی کی نیکی انسان کو اصل عبادت گزار کرتی ہے. اور اگر تنہائی میں جرم کیا جائے، حضرت صوبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور سیاستہ میں حدیث موجود ہے، فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے اللہ کی بارگاہ میں. ایک سفید رنگ کا بڑا پہاڑ تھا جس کو تہامہ کہتے تھے. کچھ لوگ بروز قیامت تہامہ پہاڑ کے برابر وزن رکھتی ہوئی نیکیاں، اتنی بڑا حجم رکھتی ہوئی نیکیاں اللہ کے حضور لے کے آئیں گے، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو اڑا دے گا، ہوا میں بکھیر دے گا. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وجہ کیا ہے، ان لوگوں کا گناہ کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب فرمانے لگے یہ لوگوں کے سامنے نیکیاں کرتے تھے اور تنہائی میں رب کی نافرمانی کرتے تھے. اکیلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو توڑتے تھے، شریعت کی حدوں کو پامال کرتے. جب تک تنہائی ٹھیک نہیں ہوتی،
جب تک اکیلے میں بھی انسان اسی طرح نیک نہیں ہوتا جس طرح سب کے سامنے نیک ہوتا ہے تو اسے نیکی فائدہ نہیں دے سکتی میرے بھائی. یہ زمین گواہی دے گی قیامت کے دن. اللہ کے حضور دعا کریں اللہ دنیا میں بھی پردے قائم فرمائے اور آخرت میں بھی پردے قائم فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے پردہ پوشی فرمائے.